اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو اللہ تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اگر اللہ آپ کو خوشیاں دینا چاہے تو آپ سے کوئی خوشیاں چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ آپ کو بھلائی دینا چاہے، خیر پہنچانا چاہے تو اللہ اس پہ قادر ہے، تو کوئی بندہ آپ سے وہ بھلائیاں، آپ سے وہ خیریں چھین نہیں سکتا۔ پھر مشرکین مکہ کا سوال تھا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہو، آپ کے صحابہ کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی نبوت کو مانیں اور آپ کی نبوت کے اوپر دلیل دیں، آپ کے سچا ہونے کے اوپر گواہی دیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی نبوت کی صداقت کے لیے قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ نازل فرمایا میرے پاک پیغمبر کہے قل اللہ شہید بینی و بینکم، میرے نبی ہونے کے اوپر اللہ گواہ ہے۔ پھر دوسری دلیل دی، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، میرے نبی ہونے کے اوپر یہ قرآن گواہ ہے۔ آج اللہ رب العزت تیسری دلیل کو بیان فرمائیں گے۔ تیسری دلیل یہ ہے، فرمایا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، تورات دی، زبور دی، انجیل دی، اگر وہ منصف مزاج لوگ ہیں، اگر عقل ان کا ٹھکانے پہ ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف خدا دل میں رکھتے ہیں، تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ پیغمبر کیا جی سچا پیغمبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تورات کے حافظ تھے، بڑے عالم تھے، ان کے والد صاحب بھی تورات کے ماہر تھے، پھپھی پورا خاندان گھرانہ ہی تورات کا ماہر تھا۔ تو ان کی پھپھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کرتی تھی قریب کے زمانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کا نزول ہوگا، مبعوث ہوں گے، اور جب آئیں گے تو ان کا وقت جو ہوگا مکہ مکرمہ کے اندر پیدائش ہوگی، وہاں پر مبعوث ہوں گے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے، یثرب میں آئیں گے، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ دوپہر کا وقت ہوگا، ان کے ساتھ آنے والے صحابہ کے اوپر سفید لباس ہوگا، فلاں گھاٹی سے گزر کر آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی پھپھی کے ساتھ کھجوریں اتار رہا تھا، کسی نے آواز لگائی کہ وہ نبی آخر الزماں آ چکا ہے، تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں حضور کی محفل میں گیا، حضور کو میں نے کھجوروں کا گچھا پیش کیا، حضور سے کچھ سوال کیے، حضور نے میرے سوالوں کا جواب دیا، اور دیکھا کیا جی نورانی چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔
تو جب میری پھپھی نے جو نشانیاں مجھے بتائی تھیں وہ ساری نشانیاں حضور میں پائی جاتی تھیں، حضور کے صحابہ کی اندر وہ تمام نشانیاں پائی جاتی تھیں۔ ان کے آنے کا وقت بھی معلوم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور جس راستے سے گزرے وہ راستہ بھی ہمیں معلوم تھا۔ تو میں فوراً واپس آیا اپنی پھپھی کے پاس اور آ کر بتایا کہ پھپھی جان، آپ جس کے بارے میں کہا کرتی تھی تورات کے اندر جن کی صفات ہیں وہ نبی آ چکا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، تورات دی، زبور دی، انجیل دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس پیغمبر کو، وہ کلمہ توحید کو پہچانتے ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ بندہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹوں کے پہچاننے کے اندر شک ہو سکتا ہے ہماری بیویوں نے خیانت کی ہو، لیکن نبی آخر الزمان کے پیغمبر ہونے میں ہمیں ذرا بھی بار بھی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈالا، فهم لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائے گی۔ ان میں سے جو یہودی تھے، منصف مزاج لوگ تھے، حق اور سچ کو پرکھنے والے تھے، انہوں نے جب اللہ کے پیغمبر کو دیکھا اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سنا تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام لے آئی۔ پھر اسی طرح عیسائیوں میں سے بھی لے آئی جی۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتے۔ یہودیوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ نے جھوٹ باندھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب یہ تمام جھوٹ باندھا تو اللہ فرماتے ہیں ان سے بڑا بھی کون ظالم ہو سکتا ہے؟ ان سے بھی بڑا کوئی ظالم ہوگا؟ نہیں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور ظالم قرآن کی اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں جو سب سے بڑا مشرک ہو جی، کٹر مشرک ہو جی۔ فرمایا او کذب بآیاتی، یا وہ میری آیات کو جھٹلائے جی۔ روایات میں آتا ہے کہ ظالم بندے کو اللہ مہلت دیتا ہے جی۔ ظالم کسی قسم کا بھی ہو جی، کسی کے پیسے کھا کر ظالم بنے، کسی کی زمین دبا کر ظالم بنے، کسی کا حق مار کر ظالم بنے، کسی حساب سے بھی ظالم ہے جی، خواہ مخواہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ فرمایا اس بندے کو اللہ ڈیل دیتا رہتا ہے جی، ڈیل دیتا رہتا ہے، آج یہ سدھر جائے گا، کل سدھر جائے گا، پرسوں سدھر جائے گا، لیکن اللہ پھر ایک بار پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے نا جی پھر چھوڑتا نہیں ہے جی، پھر اس بندے کو مہلت نہیں ملتی۔ دو گناہ ایسے ہیں جی جن کی دنیا ہی کے اندر بندے کو اس کی سزا ملتی ہے جی۔ ایک وہ بندہ جو کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس بندے کو دنیا ہی کے اندر آنکھوں کے سامنے اس بندے کے اوپر یہ سزا آتی ہے جی۔ وہ بندہ پھر دیکھتا ہے جی مجھ سے کیا گناہ ہوا تھا اور کیا میں نے ظلم کیا تھا۔ اگر دنیا میں بچ بھی جائے نا جی، قبر میں بچ نہیں سکتا جی، برزخ کے اندر وہ بچ نہیں سکتا۔ اور اگر قبر سے بچے، برزخ سے بچے، دنیا سے بچے، محشر کے میدان میں تو بچ نہیں سکتا، آگے اللہ فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے جی، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، وہ بندہ دنیا ہی کے اندر اس سزا، اس گناہ کی وہ سزا بھگت کر جائے گا۔ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جی۔ ظالم کون؟ جو کسی کے اوپر کسی صاحب سے ظلم کرتا ہے، یا یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، یا یہ ہے کہ شرک کرتا ہے، وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم جمع کریں گے تمام کی تمام مخلوقات کو جی، چاہے وہ انسان ہیں، جنات ہیں، چرندے، پرندے، درندے، کیڑے مکوڑے، سب کو جمع کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم سوال کریں گے جی، ثم نقول للذین اشرکوا، ہم سوال کریں گے مشرکوں سے جی، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ کیا سوال ہوگا؟ این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک؟ دنیا میں جن کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، دنیا میں جن کو تم اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، دنیا کے اندر جن کے نام کی تم نظر و نیازیں دیتے تھے، دنیا کے اندر تم سمجھتے تھے کہ اس کے نام کے ہم نے ٹافیاں نہ دی، بریانیاں نے دی، کھیرنیاں نے دی، پھیریں نہ دی اور بریانیاں نہ دی،
اور یہ بندہ مجھے نقصان پہنچائے گا، جمعرات والے دن آئے گا مجھے پریشان کرے گا، دن کو میں نے اس بندے کی بے ادبی گستاخی کی ہے، رات کو خواب میں آئے گا اور وہ یہ مجھے تنگ کرے گا جی، ہاں اس بندے کے نام کے میں نے چرچے نہیں چڑھائے، یا یہ کہ چراغ نہیں جلائے، دیوی نہیں چڑھائے، یا یہ چادریں نہیں چڑھائیں، تو یہ بندہ مجھے تنگ کرے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، میری اولاد کو نقصان پہنچائے گا، میرے جانوروں کو نقصان پہنچائے گا، میرا کاروبار بند ہو جائے گا جی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سوال کریں گے بتاؤ بندے، آئین شرکاؤکم، کہاں ہے وہ تمہارے دنیا والا الہ جس کے نام کی تو بڑی نظر و نیازیں دیتا تھا، 24 گھنٹے اس کے آگے جھکا کرتا تھا، الذین کنتم تزعمون، جن کو تم اپنا سفارشی شمار کرتے تھے۔ ہوتا ہے نا جی بندہ، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے اور ان بزرگوں کی اللہ موڑتا نہیں ہے، اللہ کوئی بزرگوں کا محتاج ہے، اللہ کسی اور بندے کا محتاج ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم میری عبادت کرتے ہو تو کرو، نہیں کرتے میں تمہیں مار کر تمہاری جگہ پہ اور مخلوق لے آؤں گا، میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوں، محتاج تو تم ہو دنیا کے اندر رہنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، سانس لینے کے اعتبار سے تم میرے محتاج ہو۔ میں آج تمہارا سانس روک لوں تو کون ہے جی، کون ہستی ہے جو مجھ سے زبردستی تمہارا سانس واپس کرے جی؟ آج میں تمہاری آنکھوں کی بینائی لے لوں تو کون ہے جی جو مجھ سے تمہاری آنکھیں واپس کروائے؟ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا مشرکین، مشرک بندہ دنیا میں بھی انکار کرتا ہے نا جی، اللہ کے دربار میں بھی انکار کرے گا۔ آج بھی کسی مشرک سے کون ہے جی بھائی آپ کیوں شرک کرتے ہو، وہ یقین مانو کبھی نہیں کہے گا میں مشرک ہوں جی۔ تو دن قیامت کے پھر اللہ کے سامنے اللہ کا دربار ہوگا، سوال کرنے والا خود اللہ ہوگا، اور وہاں پر بھی یہ جھوٹ بولیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر مت ماری تھی نا جی، وہاں پر بھی کہیں گے ثم لم تکن فتنتہم، پھر اللہ فرماتے ہیں نہیں ہوگی وہاں پر کوئی امتحان، وہاں پر کوئی معذرت نہیں ہوگی کہ بندہ کہے گا اللہ جی معذرت ہوگی، سوری جی بس غلطی ہوگی معاف، نہیں، یہ معذرت یہ دنیا کے اندر کرنی ہے، توبہ دنیا میں کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان قالوا، یہ کہ وہ کہیں گے واللہ اللہ دی قسم ربنا ما کننا مشرکین، اللہ اصل تک کبھی کسی کو شریک کیتا ہی نہیں ہے، اصل تیرے مقابلے میں کسی کو آندہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کے وہ اللہ کے سامنے قسم، اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں جب ہم کہیں گے نا جی للذین، ان لوگوں کو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہے، اللہ خود اپنے سوال میں کہے گا بتاؤ مشرک دنیا میں میرے ساتھ شریک کرتا تھا، اولادیں میں دیتا تھا اور چڑھاوے کسی اور کے نام چڑھاتا تھا، رزق میں دیتا تھا اور دیکھیں کسی اور کے نام پہ چڑھایا کرتا تھا، کھانا پینا میں دیا کرتا تھا کسی اور کے نام پہ چڑھایا کرتا تھا، اب بتانا وہ جس کے نام پہ چڑھایا کرتا تھا اس کو کہو آج آ کر مجھ سے چھڑائے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر مجھ سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا، پھر بندہ معذرت کرے گا، پھر وہاں پر بندہ بچ نہیں سکے گا۔ انظر کیف کذبوا، اللہ فرماتے ہیں انظر دیکھ، کیف کذبوا کیسے انہوں نے جھوٹ بولا، علی انفسہم اپنی جانوں کے اوپر، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور گم ہو گئے ان سے وہ جو گڑا کرتے تھے۔ پھر وہاں پر جی یہ جو ہم جن کو مشکل کشا سمجھتے ہیں نا جی، وہاں پر خود بھاگیں گے جی، پھنسیں گے، خود بھاگیں گے۔ آپ سنتے رہتے ہو جی ہر پیغمبر یہ صدا لگائے گا نفسی نفسی، مولا مجھے اپنی جان کی فکر ہے جی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے نفسی نفسی، ہر بندہ نفسی نفسی ہوگا، لیکن ہمارا پیغمبر ہوگا وہ کہے گا امتی امتی، لیکن امتی میں سے وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا۔ سورۃ جن کے اندر اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا جی، کوئی بندہ اگر اللہ کے سوا کوئی شخصیت، کوئی ذات الہ بن سکتی جی، کوئی ہمیں نفع دے سکتا نقصان دے سکتا، وہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہوتی تو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی۔ ہمارا پیغمبر وہ پیغمبر ہے کہ معراج کی رات بیت المقدس کے اندر تمام پیغمبروں کو نماز پڑھا رہا ہے، خود مصلی پہ ہے امام، سارے پیغمبر مقتدی بنے ہوئے ہیں، اتنی شانوں کا مالک ہے جی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں دیا، اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کر، قل کہ انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اوے لوگو میں تمہیں نقصان دینے کا مالک نہیں ہوں، تمہیں نفع نقصان دینے کا میں مالک نہیں ہوں، تمہیں ہدایت دینے کا میں مالک نہیں ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں انی لا املک لکم ضرا ولا نفع، میں تمہیں نفع نہیں دے سکتا ہوں اور نہ نقصان دے سکتا ہوں۔ جب اللہ کا پیغمبر امام الانبیاء، تمام پیغمبروں کا امام، جب وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا ہوں، تو کوئی اور شخصیت ایسی ہے جو ہماری پیغمبر سے بڑھ کر ہے؟ فرمایا نہیں، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جسے اللہ نقصان پہنچائے نا جی، جس کی قسمت کے اندر اللہ نے
پتھر لکھے ہونا تو وہ بندہ بچ نہیں سکتا جی. جس بندے کو اللہ نے نفع پہنچانا ہو تو کوئی بندہ اس سے نفع چھین نہیں سکتا. جس بندے کو اللہ اولاد دینا چاہے کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. جس کو اللہ نہ دینا چاہے کوئی اللہ سے زبردستی لے نہیں سکتا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس پیغمبر کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو. الذین وہ لوگ خسروا انفسہم جنہوں نے نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو. فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائے. ومن اظلم کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا اس بندے سے جو گھڑتا ہے، علی اللہ اللہ کے اوپر، کذبا جھوٹ، او کذب بآیاتی یا وہ جھٹلاتا ہے اس کی آیات کو، توحید اور رسالت کو. انہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے آخرت میں. ویوم نحشرہم جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو. ثُمَّ نَقُولُ پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ واسطے ان لوگوں کو، اشرکوا جنہوں نے دنیا میں شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ کہاں ہیں تمہارے شریک، کہاں ہیں تمہارے سفارشی، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جن کو تم اپنا سفارشی سمجھتے تھے، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی معذرت، الا مگر ان قالوا یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ اللہ کی قسم، ربنا اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین ہم نے تو دنیا میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا تھا. انظر دیکھ اے انسان، کیف کذبوا کیسے انہوں نے جھوٹ بولا، علی انفسہم اپنی جانوں کے اوپر، وضل عنہم اور کھو گئے ان سے، ما کانوا یفترون وہ جو جھوٹ گڑا کرتے تھے، وہ جو شریک بنایا کرتے تھے.